ایک جنگلی درندہ یا چوہا ایک اس طرح کا ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، جس کو یہ نافقہ کہا جاتا ہے، اسی سے منافق بنا ہوا ہے۔ تو منافق ایک ایسی سخت قسم کی وعید میں شامل ہونے والا انسان ہے جس کے متعلق خود خدائے قدیر و جبار نے پہلے ہی پارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے قبل بتایا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے 5 آیتیں ایمان والوں کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سے لے کر عذاب عظیم تک 2 آیتیں کافروں کے لیے نازل ہوئی، 5 آیتیں منافقین کے لیے اور 2 آیتیں کافروں کے لیے، مشرکین جو کھلے ہوئے کافر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر دوسرے رکوع تک تقریباً 13 آیتیں صرف منافقوں کے لیے آئی ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈینجر قسم کی جماعت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کھل کر کے نشانیاں بھی قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان کو پہچانو، کیونکہ کافر علل اعلان کہتا ہے کہ میرا خدا فلاں ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، ایمان والا کھل کر کے کہتا ہے اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ کافر بھی ظاہر ہے اور ایمان والا مومن بھی ظاہر ہے، لیکن منافق کو پہچاننا مشکل ہے کہ یہ کبھی کفار و مشرکین میں جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے، ان کے بتوں کی، ان کے گرو گھنٹالوں کی، اور پھر جب ایمان والوں میں آتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہاری طرح سے ہیں۔ یہ نشانیاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ ایمان والوں میں آ کر کے ملتا ہے تو کہتا ہے ہم سب ایمان والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پلاننگ بتاتا ہے، اور جب پھر شیاطین کے پاس جاتا ہے، کفار و مشرکین کے پاس، کہتا میں تو ان کو مذاق کر رہا تھا، بیوقوف بنانے کے لیے گیا تھا، مومنین کو بیوقوف بنانے کے لیے میں ان کی جماعت میں گیا تھا۔ کفار کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، مومنین کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ منافقت آتی کیسے ہے اس کے اندر؟ صرف اور صرف دنیاوی ہوس اور لالچ انسان کو منافق بناتی ہے۔ منافق کیوں بنتا ہے آدمی؟ اس میں فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کا فائدہ صرف دنیاوی ہوس ہے، ہرس ہے اور لالچ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا تو یہاں کا جو مال غنیمت ہے یہ بھی ملے گا، کفار و مشرکین کے ساتھ رہوں گا وہاں بھی کبھی مال آئے گا تو وہ بھی ملے گا۔ دونوں جگہ اپنے جھنڈے لہرانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، بی جے پی میں بھی جھنڈا لے کر کے جا رہے ہیں، کانگریس میں بھی جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، نہ وہ بی جے پی کے ہیں نہ کانگریس کے ہیں۔ کیوں میاں کیوں جا رہے ہیں؟ دنیاوی ہوس ہے ان کو، ہرس ہے، ادھر سے 500 ملیں گے ادھر سے 500 ملیں گے، ہیں کسی کے نہیں۔ منافق اسی طرح سے دونوں جماعتوں کے درمیان گردش کرتا ہے اور اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ میں پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے رسول بشارت دے دو منافقین کو، اللہ نے ان کے لیے درد والا عذاب رکھا ہے۔ عذاب ہی ڈینجر ہے اور پھر اس میں درد والا کیسا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلق اگر اللہ نے عذاب قرار دے دیا تو اس کا تو سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا جہنم میں تو وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا۔ یہ ہلکا عذاب ہے، منیمم اگر کسی کو دیا جانا ہے تو اتنا دیا جائے گا۔ اور جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، درد والا عذاب، عذاب عظیم کہا، بہت بڑا عذاب، عذاب مہین کہا، ذلت والا عذاب، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے عذابات ہوں گے، وہ کس قدر سخت ترین ہوں گے۔ تو منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا درد والا عذاب ہوگا، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ یہ کھل کر کے کبھی انہوں نے اقرار کسی چیز کا نہیں کیا، یہ ایک طرف نہیں ہو سکے۔ منافقت ایک بہت بری خصلت ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ دعا یہ کرو کہ اللہ منافقت سے مجھے بچائے۔ یہ چیز اب کے زمانے میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بات میں نے بتایا تھا، کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، دکھتا نہیں، کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں یہ منافق ہے۔
اگر یہ اختیار دے دیا جائے تو پتہ نہیں جس سے جس کو دشمنی ہے وہ بول دے گا یہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا، وہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا۔ اس لیے اسلام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا کہ 2 ہی کیٹیگری ہوں گی ابھی آج سے، یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مومن کہو، اندر سے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے حکم یہی ہے، ظاہر دیکھا جائے گا۔ اور اگر کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو اس کو کافر کہو، اس لیے کہ وہ ظاہری دیکھا جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہم منافق کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ باتیں تو اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں، یا ان کی عطا سے، اللہ کی عطا سے کوئی اور محبوب بندہ جان لے تو الگ بات ہے، لیکن دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو ہم نہیں بتا سکتے۔ اب یہاں پر ہم کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن علامات منافقت، جو نفاق کی علامتیں ہیں، وہ تو ہمیں حدیث نے بھی بتائی ہے اور قرآن نے بھی بتائی ہے۔ یہ چیزیں دیکھو، اگر یہ منافقت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں تو ایسوں سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو دور کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ اے مومنو، تم پاک جماعت ہو، شیشے کی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنبھال کر رکھا ہے، بہت پاک بنایا ہے، اور ان کی مجلسوں میں جاؤ گے تو ان کی گندھ تمہارے شیشے پر پڑے گی، جس سے تمہارے اندر بھی غلاظتیں آ جائیں گی۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کو جب ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے آتے ہیں تو پھر نیوٹرل باتیں کرنے لگتے ہیں، ارے نہیں وہ بھی چلنا چاہیے، یہ بھی چلنا چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا یہ گند اس کے اندر آئی کہاں سے؟ یہ مجلسوں کی صحبت ہے، ان صحبتوں کا اثر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو کہ یہ تفرقہ والی باتیں نہ کریں، سب کو ملا کر کے لے جانے والی باتیں کریں۔ میرے عزیز، اگر ایسا ہی تھا تو اللہ ہی کیوں نہیں سارے لوگوں کو ایک بنا دیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب چاہتا تو پورے انسانوں کو ایک ہی امت میں بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کی زبان ایک ہوتی، سارے لوگوں کا دین ایک ہوتا۔ نہیں، یہ تو دارالعمل ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دے کر کے بھیجا ہے، جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے ہر ایک کی طبیعت کو، ہر ایک کے مزاج کو، تو یہاں ہمیں پہچاننے کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم پورے ریڈی مومن ہی آ جاتے دنیا میں تو پھر ہمارا امتحان کس بات کا تھا؟ یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں پر پہچانا جائے گا۔ اب منافقین کی جو صفات ہیں وہ بہت ساری ہیں، اس میں سے چند یہ ہیں۔ میں نے پچھلی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بعض بزرگوں نے چوہے سے مشابہت دی ہے، چوہے سے ان کی مشابہت دی۔ منافق جو ہے چوہے کی طرح ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں پڑتا، اور کاٹتا ہے مین چیزوں کو۔ کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی گیس کے پائپ کو کاٹ دیتا ہے، اور کبھی جو ہے چاول کے تھیلے کو کاٹ دیتا ہے، جو تمہارا کھانے پینے کی چیزیں اس کو خراب کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے نقصانات کرتا ہے چھوٹا سا منہ، اور اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں چوہا ہے۔ ہوتا یہی ہے، منافقین جس جماعت میں ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر نہیں کرتے اور مین وائرنگ کو کاٹنے پہ لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ منافق جب تمہاری جماعتوں میں آ جائے تو سیدھے تمہارے جو مدینے سے کنیکشن ہے اسی تار کو کاٹنے کا کام کرتا ہے، مین وائرنگ پر حملہ کرتا ہے۔ اولیاء کاملین کے قریب جانے سے تمہیں جو روک رہا ہے یہ کٹنگ ہی تو ہو رہی ہے۔ ہم تو رزق کے دروازے دیکھ رہے تھے، اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیں رزق کی فراوانی ہوگی، یہ سارے چاول کے تھیلے کاٹ ہی دیے انہوں نے۔ بہت سارے ایسے ہیں بیچارے جو کٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے۔ انکار علم مصطفیٰ گتھی میں ہے تیری پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے۔ کٹی پتنگ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی ڈور کٹ گئی، پتہ نہیں وہ کس کھائی میں جا کے گرے۔ ہاں، یہ کاٹا کس نے ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ہماری نسبتیں سب مدینہ رسول سے وابستہ ہیں۔
اولیاء کاملین سے وابستہ ہیں. ہم آج تک ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کر کے اپنے سلسلے کو، سلسلہ کہتے ہی ہیں چین کو، پھر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں کٹنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ منافق ہیں کہ تمہاری تار کٹ جائے. یہ ہوتے کافر ہیں، مشرک ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں. اب ان کی بہت ساری علامتوں میں سے ایک علامت قرآن میں پہلی آیت میں ہی ہے. ابھی جو میں نے تلاوت کیا اس میں یہ اللہ فرماتا ہے، میں آج وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقین کی ایک بڑی عادت یہ ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر کے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست بناتے ہیں. یہ رواج بھی آج بہت چلا ہوا ہے. ارے نہیں، ہمارے فرینڈز لسٹ میں یہ سب نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ مسلمانوں کو فرینڈ بنانے میں، دوست بنانے میں ان کو آر محسوس ہوتی ہے. کفار و مشرکین کے پاس جائیں گے. کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے ایبتغون عندہم العزت. ان کے پاس تم تھوڑی سی عزت لینے کے لیے جاتے ہو. یہی کہتے ہیں نا ہم آج، حکومت بھائی ان کی ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے ان کے پاس، تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے. کیا عزت ملتی ہے؟ وہ لوگ بھی اس کو خوب نچاتے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ ہماری جھولی میں آیا ہے، اب یہ نہ ہمارا ہوگا نہ اپنی قوم کا ہوگا، اس سے وہ لے کے ناچو اس کو. جتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے، ہمارے لیڈر بھی آج بیچارے وہ گیند بنے ہوئے ہیں، ادھر سے ہماری جماعت ٹھوکر مارتی، ادھر سے ان کی جماعت مارتی ہے، بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں. اور ہمارے محاورے کے مطابق دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ منافق کی علامت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب آج کفار و مشرکین میں ان کا کوئی بھی شخص اس طرح کے سیکولرزم میں آنا پسند نہیں کر رہا ہے، وہ پیوریٹی چاہ رہے ہیں، تو تمہیں کون سی بیماری لگی ہے یہ سیکولرزم کی؟ تم بھی کامل بنو، تم بھی کامل مومن رہو، کامل مسلمان بن کر رہو. اور میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہندو آج جو بات کر رہے ہیں اپنے دین کی وہ اچھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہندو ہیں تو پورے ہندو ہی ہونا چاہیے ان کو. اگر کوئی سکھ ہے تو اسے پورا سکھ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو میں یہ تو بہتر سمجھتا ہوں کم سے کم وہ اپنے دھرم کا تو ہے، ٹھیک تو ہے. لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنے دین میں کامل ہو جاؤ، تم بھی اپنے اسلام پر یقین رکھو اور تم کامل ہو جاؤ. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو علامتیں بیان فرمائی، یہ علامتوں سے تم پہچانو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیز میرے ہی اندر آ رہی ہے، میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے اس کی ہاں میں ملایا، اس کی ہاں ملایا، اس کے پاس گیا. کبھی کبھار تو میں نے دیکھا ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے لوگوں کا، کیونکہ دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے وہ اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے، کہتے نہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے ہم کو، ہم سیاست میں ہیں، ہم کو سب کرنا پڑتا ہے. تو یہی تو منافقت ہے. اور تمہارے لیے میں بشارت دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام کو سب سے بڑا نقصان اگر کسی سے پہنچا ہے تو منافقین سے پہنچا ہے. ہر زمانے میں منافقین سے سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو بہت دیر سے پہچانتے ہیں. میں کل ہی کچھ چیزوں کے مطالعے میں تھا، کینسر کی بیماری کے بارے میں کبھی کبھار پڑھنے کو ملتا ہے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کی بیماری کا سب سے بڑا جو خاصہ ہے اس کا کیا ہے کہ کیسے یہ بیماری اتنی ڈینجر ہو گئی، اس کو اتنا ڈینجر کیوں کہا جاتا ہے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ لاسٹ سٹیج تک جلدی پہچان میں نہیں آتی کسی ڈاکٹر کے، معلوم نہیں پڑتا. اگر یہ معلوم ہو جائے تو شروع ہی میں ہم علاج کر دیں گے. یہ فرسٹ سٹیج میں، سیکنڈ سٹیج میں، تھرڈ سٹیج میں جا کر اکثر کو معلوم پڑتی ہے. کسی کو ریئر ہے سیکنڈ سٹیج میں معلوم ہوا، علاج ہو گیا تو ہو گیا، لیکن 98% اس کا علاج نہیں ہوتا. 2% صرف امید ہے کہ وہ
ہاتھ میں آ جائے. کیوں؟ یہ ڈینجر اس لیے ہے کہ آخر وقت تک کینسر معلوم نہیں پڑتا. بڑے بڑے ڈاکٹرز کا کہنا ہے پیٹ میں درد رہا، اس کو چورن کھا کر کے بد ہضمی سمجھ کر کے چلاتے رہے، بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو کینسر تھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. سیم یہی چیز منافقت کی ہوتی ہے. ہماری جماعت میں ہم پہچان ہی نہیں پاتے ہیں، اس کو چھوٹی موٹی وارداتیں سمجھتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے یہ تو ہماری جماعت کا کینسر تھا.